کیا ہمارا دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہنا اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو کرتے رہنا ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم اپنے بارے میں تو غور کریں کہ ہمیں الحمدللہ چلیں، اگر کرتے رہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کی رحمت شامل حال رہی تو، لیکن اب ہم جیسے دعوت اسلامی میں ہیں، کیونکہ پیچھے ہٹنے کی وجہ سے بعض اوقات گھر کا دینی ماحول بھی آگے پیچھے ہوتا ہے، اور پھر بچے بھی پھر آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم رہیں نہ رہیں دنیا میں، تو مطلب ہمیں بھی دنیا سے تو جانا ہے، تو کیا ہمارا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہنا اور آگے بڑھتے رہنا ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور یا ہماری سستیاں، ہماری غفلت کیا ہماری آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یا موجودہ نسلیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ اس تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ دیکھیں، یہ تو گھر گھر میں اس کا ثبوت موجود ہے، آپ ہوئے یا میں ہوا، ہم کیا اپنی کوشش سے، جد و جہد سے مسلمان ہوئے تھے؟ ہم مسلمان اس لیے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، تو یہ ہمارے ماں باپ کی نسل کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کیا بنتا ہے؟ ویسا ہی بنتا ہے نا۔ یہ تو اللہ توفیق دے اور کوئی ایسا حساب کتاب ہو جائے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ الگ صورت ہے۔ تو یہ کہ ماں باپ کے اچھے راستے پر ہونے کا فائدہ تو موجود ہی ہے، اور ہماری اولاد جو ہوگی الحمدللہ وہ بھی جو مسلمان ہی تو ہے نا ہماری اولاد، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ نسل در نسل فائدے تو ہوتے ہیں اور دیگر برکتیں بھی ملتی ہیں۔ وہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جس میں دیوار خستہ حال ہو گئی تھی، تعمیر نو کی، مرمت کی اس کی، تو اس میں وہ کہ یہ اس قوم میں دیوار تھی کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی تھی، پھر بھی وہ مرمت کی گئی۔ تو اس پر سوال ہوا کہ یہ کیوں؟ تو یہ بہرحال وہ قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ اس میں ان جن کی دیوار بنائی تھی نا ان کے آگے جو، یعنی قرآن میں تو یہ ہے ابوہما صالحہ، ان کا باپ صالح تھا، نیک مرد تھا۔ فتح رضویات جلد 23 پیج نمبر 240، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ ان بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں باپ تھا، یعنی اور بھی دور کا رشتہ تھا والد ہونے کی حیثیت سے، پھر بھی اس کی برکت سے وہ دیوار بنی، خزانہ محفوظ ہوا۔ تو یوں مطلب پشت در پشت در پشت بھی فائدہ پہنچتا ہے الحمدللہ۔ اوپر جا کر دادا پردادا تردادا کر کے وہ باپ تھا جس کا فائدہ ان کی دیوار کو حاصل ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار مرمت کی۔ تو یوں فائدہ تو نیکوں کا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ماں باپ نیکی کریں گے تو اولاد نیک ہوگی۔ اور یہ تو عام مشہور ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، پہلا مکتب، مدرسہ، پہلی اسکول، یہ ماں کی گود ہے کہ ماں اگر نیک ہے، پرہیزگار ہے تو بچہ پرہیزگار بنے گا، نیک بنے گا، نمازی بنے گا۔ اور ماں اگر فلمی ڈرامے دیکھتی ہے تو بچہ تھوڑا ہوش سنبھالے گا تو ڈانس دکھائے گا ماں باپ کو اور فلمی ڈائلاگ بولے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ تو گھر میں نیکی کا ماحول رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نسلوں کی بھی اصلاح ہو۔ تو اس لیے سب دین کا کام کریں، نمازیں پڑھیں، سنتوں پر عمل کریں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، اپنے اخلاق درست کریں، گالی گلوچ سے بچیں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، تو آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ اچھی بنے گی۔ ورنہ یہ کہ ہر ایک آج کل تو رو رہا ہے کہ بیٹے نے یوں کر دیا، نے باپ کو یوں کر دیا، نے ماں کو یوں کر دیا، نے سنتا نہیں ہے اور لڑتا ہے اور فلاں کرتا ہے۔ تو یہ پلیز کہیں غور تو کریں، آپ کا اپنا قصور تو نہیں ہے اس میں کہ جس کی وجہ سے اولاد جو اس طرح کر رہی ہے، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب